أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص ہمارے آخری کڑی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ وبارک علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آج کا مضمون ہے کہ حقیقت دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ ایک آدمی سویا اور خواب میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کا سفر کر کے کسی خوبصورت جگہ پر پہنچا، وہاں پکنک منایا،
گوشت بنایا، کھانا بنایا، اور سمندر پہ بوٹ میں اندر پھرا، ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہواؤں کا مزہ لیا۔ اس کے بعد اچانک اس کی نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے۔ یعنی جتنی خوبصورت چیزوں کو، منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، وہ ساری چیزیں جھوٹی تھی، کیونکہ وہ خواب میں تھا۔ ایک جھٹکے میں سب ختم۔ ویسے ہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک انسان وہ پلان بناتا ہے، ایک لسٹ بناتا ہے، میں پڑھوں گا، میں کماؤں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا، بچے بڑے ہوں گے، اتنے کروڑ روپیہ میرے کھاتے میں آئیں گے، میں ایسے عیش کروں گا، خوبصورت گھر بناؤں گا، سب پر میں فخر کروں گا، جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں سے زیادہ میرے پاس پیسہ ہوگا۔ یہ بہت ساری چیزیں سوچتا رہتا ہے، اچانک ان کا بلاوا آ جاتا ہے، ختم سب۔ اتنی سی حقیقت ہے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ جب تک آپ کی زبان چلتی ہے، جب تک آپ صحت مند ہے، جب تک آپ کا جیب گرم ہے، جب تک آپ چلتے پھرتے ہیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جب تک آپ بیمار نہیں ہیں، جب تک آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہوئی ہے، تب تک یہ دنیا آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ خود غرض دنیا کسی کے لیے نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جب واقعات کو پڑھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کو ایک رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتے تھے میرے اسلامی بھائیوں۔ اگر دنیا کی کوئی قدر ہوتی، دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، تو سب سے پہلے انبیاء کرام کے گھروں میں سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوتے۔ سب سے بڑے کروڑ پتی، سب سے بڑے خرب پتی، سب سے بڑے محلات کس کے ہوتے؟ انبیاء کرام کے ہوتے، صحابہ کرام کے ہوتے۔ لیکن ان کے یہاں نہ سونے چاندی کے انبار تھے، نہ بڑے بڑے محلات تھے، نہ وہ اپنی دولت کی چاہ میں زندگی گزارتے تھے، بلکہ دولت کو وہ رتی برابر بھی اس کی قدر و قیمت اہمیت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب ان کو خنجر مارا جاتا ہے، نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ان کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ 6 بار ان کو خنجر مارا جاتا ہے۔ ایک خنجر ناپ کے نیچے لگتا ہے، وہ خنجر زہریلا خنجر، کتنا خطرناک ہوگا اگر نماز میں کھڑے ہو کر ہم کو 1-2 اگر مچھر بھی کاٹ لیتا ہے تو ہمارا پورا جسم ڈولنے لگتا ہے۔ ہم امام صاحب کی تراویح کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، قرآن کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں، بس مچھر بھگانے میں ہم اپنا پورا وقت لگا دیتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب ان کو زخم لگتا ہے، جب ان کو نیزہ لگتا ہے، جب ناف کے نیچے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑنے لگتے ہیں، ایسی حالت میں ان کو کیا یاد آتا ہے؟ ایسی حالت میں ان کو کیا یاد آتا ہے؟ اگر آج میرے ساتھ ہو، آج ہمارے ساتھ ہو ایسا معاملہ، تو ہم کس کو یاد کریں گے؟ ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بستر مرگ پہ رہتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہہ دیتے ہیں اب آپ بچنے والے نہیں ہیں، پھر بھی وہ 10 سال جینے کی تمنا لیے پھرتا ہے۔ پھر بھی وہ بچوں کو بلا کر، بیٹا فلانا جگہ یہ ہے، فلانا کام ایسے کرنا، میرے بعد تم ایسے کرنا، میرے بعد ایسے چلنا، میرے بعد ایسے پھرنا، دولتوں کے انبار ایسے لگانا۔ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، دنیا کے حرص دے کر جاتے ہیں۔
جو اس کا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گہرا زخم لگتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کدھر ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری بچیاں کدھر ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری بیوی کدھر ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری فلاں دولت کا کیا ہوگا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلاؤ عبد الرحمن بن عوف کو، بلاؤ ان کو۔ بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نماز کو مکمل کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی خون بہتے رہتا ہے، خون رستے رہتا ہے، زخم سے چور ہیں پھر بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، آخری لمحے میں بھی ان کو دنیا کی فکر نہیں تھی، آخری لمحے میں بھی ان کو رب کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی۔ ایسے موقع پہ وہ کہہ سکتے تھے میں آخری سانس گن رہا ہوں، میرے بچوں کو بلاؤ، میرا خون بہہ رہا ہے، میں اب نہیں بچ پاؤں گا، میری زندگی کا آخری لمحہ یہ، میرے بچوں کو بلاؤ، میری بیوی کو بلاؤ، میرے بچیوں کو بلاؤ، فلانا دولت کو دیکھو، فلانا کھیتی باڑی کو دیکھو، فلانا چیزوں کو دیکھو، اس کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا۔ وہ نہیں سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، نماز مکمل کرنے کے لیے بولو۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز جب مکمل ہوتی ہے تب جا کر کہتے ہیں کہ اخرج وانظر من قاتلنی، نکلو اور جا کر دیکھو کہ مجھ سے کس نے مجھے قتل کیا، کس نے مجھ پر خنجر چلایا، جا کر دیکھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر دولت کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو صحابہ کرام اس وقت بھی اگر چاہتے تو دولتوں کے انبار لگا دیتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لسٹ بناؤ جس میں غریبوں کا نام ہو۔ کیسی لسٹ بنانی ہے؟ جس میں غریبوں کا نام ہو۔ جب لسٹ بناتے ہیں، کوفہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب لسٹ بناتے ہیں تو کوفہ کے جو گورنر تھے اس وقت، کوفہ کے جو لیڈر تھے، کوفہ کے جو اس وقت بادشاہ تھے، اس وقت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتا ہے لسٹ لے کر آؤ۔ لسٹ لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لسٹ میں جو کوفہ کا گورنر ہے، بغداد کے اندر جو کوفہ کا گورنر ہے، ان کا نام غریبوں کی لسٹ میں ہے۔ وہ اس وقت گورنر تھے، اس وقت ان کی حکومت چلتی تھی وہاں، ان کے ہاتھ میں پورے قوموں کا سرمایہ تھا، پوری قوم کی دولتیں ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے باوجود جب غریبوں کی لسٹ مانگی جاتی ہے تو اس وقت کے حاکم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام غریبوں کی لسٹ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ سعید بن عامر، میں نے تو مسلمانوں کی دولت تمہارے حوالے کر دی، لیکن تم دنیا سے کس قدر بے نیاز ہو، تم کو رب کا کتنا خوف ہے کہ غریبوں کے لسٹ میں تمہارا بھی نام دکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1000 درہم دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے گھر میں پہنچا دو۔ جب یہ درہم لے کر پہنچنے والے پہنچتے ہیں، ملتے ہی ان کے پاس جب دینار ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی دولت ہو، کسی بھی صورت میں آئے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، چاہے کسی کو نوچ کر ہو یا کسی کو دبا کر ہو، یا حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، چاہے دولت کسی بھی اعتبار سے ہو، بس دولت ہونی چاہیے۔ کیا وہ جو دینار بھیجا گیا تھا کیا وہ حرام کا تھا؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیوی نے کہا اجی کیا ہو گیا ہے، آپ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہیں؟ کیا خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا کہیں مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے،
کہیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے ذرا بتائیے؟ آپ اتنے زور سے وہ بھی رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہنے اس سے بڑی مصیبت ہے، میرے گھر میں فتنہ آ چکا ہے، میرے گھر میں دنیا آ چکی ہے، میری زندگی میں دنیا داخل ہونا چاہتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہا بتائیے تو صحیح۔ کہا کہ اس مصیبت کو، اس بلا کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کہ میرے پاس یہ 1000 درہم آئے ہوئے ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، میں اس کو گھر میں جگہ دینا نہیں چاہتا ہوں۔ تقسیم کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ وہ لوگ چند شکایتیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دنیا کی سنت رہی ہے کہ جب بھی آپ اچھا کام کرنے لگیں گے، آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ آپ کو بدنام کرنے کے لیے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، لیکن اسی جگہ پہ آپ گناہ کا کام کریں، آپ غلطی کا کام کریں تو آپ کے دوستوں کی تعداد بن بلائے بڑھتے چلی جائے گی، ان کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتے چلا جائے گا۔ لیکن جب جب آپ دین کی طرف قدم اٹھائیں گے، آپ کے دشمنوں کی تعداد، ٹانگ کھینچنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اتنے بڑے صحابی جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، اتنے بڑے حکومت کے مالک جن کو دنیا سے اتنی نفرت ہے کہ 1000 درہم کو گھر میں بھی گھسنے نہیں دیتے ہیں، باہری بار تقسیم کر دیتے ہیں، پھر بھی ایسے معزز شخص پر الزام لگاتے ہیں کوفہ والے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ فلانا حاکم صاحب ہے نا، ایسا ہے کہ بیچارے جو ہے دن میں تو کام کرتے ہیں لیکن رات میں باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سعید ذرا بتاؤ تو اس کا کیا جواب ہے؟ گاؤں والوں کی یہ شکایت ہے کہ آپ رات کو باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دن بھر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، میں لوگوں کے گھروں گھروں پہ جا کر میں خدمت کرتا ہوں، کن کی کیا ضروریات ہے میں پوری کرتا ہوں، اور 5 وقت کی بس نماز پڑھ پاتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں نکال پاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دن بھر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں اور رات بھر میں تہجد میں گزارتا ہوں۔ سوچئے آج تھوڑا سا ہم کام کرتے ہیں تو 8 رکعت تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ تھے، وہ دین سے نفرت کرنے والے صحابہ تھے، وہ اللہ کے خالص بندے تھے جس کے بارے میں رب نے کہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ۔ جب ان کے سامنے جب جہنم کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ ٹھوڑی کے بل گر جاتے، رونے لگتے، وَيَبْكُونَ، رونے لگتے۔ لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہے، دشمن ہم پر غلبہ حاصل کر چکا ہے، ایک طرف سے ہماری عزتوں کو مٹایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں تار تار کی جاتی ہے، پھر بھی ذرا سی ہمیں غیرت نہیں آتی ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری شکایت ان لوگوں نے یہ کی کہ یہ جو ہے نا دن میں دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، دن میں دیر سے گھر سے نکلتے ہیں۔ کہا سعید اس کا کیا جواب ہوا؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی بیمار ہے، میرے گھر میں کوئی خدامہ یا خادم نہیں ہے، میں خود ہی آٹا پیستا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، اپنے ہاتھ سے روٹی بناتا ہوں، بیوی کی ذمہ داری کو نبھاتا ہوں، بیوی کے کپڑے دھوتا ہوں، گھر صاف کرتا ہوں، بیوی کو کھانا کھلاتا ہوں، تب تک تاخیر ہو جاتی ہے، اشراق کی نماز پڑھ کر پھر میں گھر سے نکلتا ہوں۔ میری یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں تھوڑا سا دن چڑھے گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اور کچھ شکایت ہے؟ کہا ہاں، دن میں کبھی مہینوں میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے نا
اس دن وہ نکلتے ہی نہیں ہیں گھر سے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعی یہ لوگ جو شکایت کر رہے ہیں ان کی شکایت بالکل درست ہے، بالکل ان کی شکایت درست ہے۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، میں اپنی عیب کو چھپانا چاہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، میرے حالات کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ چلے، چلے تو بس صرف رب کو چلے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے عمر بن خطاب، میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، مہینے میں ایک بار میں اس کو دھوتا ہوں، پھر اس کو سوکھتا ہوں، اس کو سکھانے تک میں انتظار کرتا ہوں، اور وہ ایک جوڑے کپڑے پہن کر میں نکلتا ہوں، میری یہ غلطی ہے۔ ذرا غور کیجئے، وقت کے حاکم ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ چاہتے تو خزانے سے لوٹ کر عیاشی کی زندگی گزارتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیتے، لیکن دنیا سے ان کو سخت نفرت تھی۔ کہتے ہیں اور کیا شکایت ہے بتاؤ؟ کہا کہ ایک شکایت یہ بھی ہے کہ یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک شکایت کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا اس کا کیا جواب ہے؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے سامنے میرے بھائی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین ان کے جسم کو سوراخ کرتا تھا، زخمی کر رہا تھا، چھلنے کر رہا تھا، ان کی انگلیاں کاٹ رہا تھا، اور اس وقت میں ان کی مدد کر رہا تھا۔ رب قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کروانے میں، اپنے بھائی کو مسلح کرنے میں، اپنے بھائی کو تڑپانے میں تم نے مدد کی، قیامت کے دن اگر رب پوچھ لے، میرے سامنے خبیب کی تصویر نظر آ جاتی ہے، میں اس ڈر سے برداشت نہیں کر پاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ میری یہ غلطی ہے، کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے ایک صحیح انسان کے حق میں غلط فیصلہ نہیں سنایا، میں نے معاملات کی تحقیق کی۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، ارے اٹھو چلو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اٹھتے اور کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ اٹھو اور جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہاں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو چلو رب کی راہ میں قربان ہو جاؤ اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ فوراً کہتے ہیں بخ بخ، ایک الفاظ ہے بخ بخ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يحملك على قولك بخ بخ، ارے تم بخ بخ کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کو اس طرح کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا شوق پیدا ہو گیا اسی لیے میں اس الفاظ کو ادا کر رہا ہوں۔ کہا جاؤ تم جنت میں چلے گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ترکش جس میں تیر رکھتے ہیں اس ڈبہ سے ایک کھجور نکالتے ہیں اور اس کو کھانے لگتے ہیں، ایک کھجور کو نکالتے ہیں اور کھانے لگتے ہیں۔ اسی درمیان میں ان کو یاد آتا ہے کہ جب تک میں یہ کھجور کھاؤں گا، ارے یہ تو معمولی کھجور ہے، میں کیوں نہ جنت کی کھجور کی تلاش میں نکل پڑوں، یہ تو تاخیر ہو جائے گی۔ لئن انا حییت حتی اکل ثمرات هذه انها لحیات طویلہ، اگر میں اس کھجور کو کھاؤں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک کھجور کھانا کوئی لمبی زندگی ہے؟ ایک کھجور کھانے میں کوئی زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن اس صحابی رسول کو جن کو جنت کا شوق تھا، دنیا سے نفرت تھی، انہوں نے کیا کہا؟ ایک کھجور میں کھاؤں انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، پورے کھجور کو پھینک دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ،
جس کو فرشتوں نے غسل دیا، نئی شادی ہوتی ہے، جس رات کو شادی ہوتی ہے، بیوی سے ملتے ہیں، آواز آتی ہے قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، لکھ لو رب کی طرف اگر تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اسی حالت میں دھڑپڑا کے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے جی کہاں جا رہے ہو، کم از کم غسل تو کر لو۔ کہا کہ مجھے مت روکو، اگر میں واپس آ گیا تو میں تمہارا شوہر، اگر میں واپس نہ آیا تو تم ایک شہید کی بیوی، اور ہماری ملاقات انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جب لاش کو اٹھاتے ہیں تو سر سے پانی ٹپک رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اہلہ، اس کے گھر والوں سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ جب گھر والوں سے پوچھا گیا پتا چلا آج ہی ان کی شادی ہوئی تھی، ابھی بیچارہ کو غسل جنابت کا بھی موقع نہیں ملا تھا، وہ رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نکل گئے تھے، اسی لیے فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اس لیے فرشتوں نے ان کو غسل دیا، اور اب ان کو غسل دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سر سے بالکل تازہ پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلمہ بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے سالے جی، مسلمہ بن عبد الملک عمر بن عبد العزیز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اتنے بڑے خلیفہ، آپ اتنے بڑے خلیفہ، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، کچھ تو چھوڑ کر جاتے۔ مسلمہ بن عبد الملک کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بچوں کو بلاؤ۔ بچوں کو بلایا جاتا ہے اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیٹے میری تمہاری زندگی، مکمل زندگی، 100 سالہ زندگی، 200 سالہ زندگی عیش و عشرت میں گزرنا بہتر ہے، یا تمہارے باپ کا ایک دن جہنم کے اندر جانا بہتر ہے؟ میری ایک دن جہنم کے اندر جانا بیٹے تمہاری زندگی بھر کی عیاشی کرنے سے بہتر ہے، اسی لیے بیٹے میں اللہ کے حوالے میں تم کو کر کے جاتا ہوں، اللہ رب العالمین کبھی تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ہم دکانوں کو سجانے میں لگے رہتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی ہمارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ سر پہ تو ٹوپی رہتی ہے، دن بھر آپ جائیں گے، صبح کو جائیں گے وہ ٹوپی لگا کر دکان میں بیٹھا ہے، دوپہر میں جائیں گے ٹوپی لگا کر گوشت بیچ رہا ہے، عصر میں جائیں گے وہ ٹوپی نہیں کھولے گا، مغرب میں جائیں گے وہ ٹوپی نہیں کھولے گا، تراویح کے وقت جائیں گے وہ ٹوپی لگا کے رہے گا، تراویح کے بعد بھی جائیں گے وہ ٹوپی لگا کے رہے گا، بس صرف یہ ہوگا کہ وہ کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ کمائی زیادہ ہوتی ہے نا بھائی، زندگی بھر کماؤ گے، پوری دنیا بھی مل کر اگر تمہارے وقت کو روکنا چاہے اس کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی مل کر اگر کسی کے وقت کو آگے بڑھانا چاہے، اگر اس کے پاس وقت آ چکا ہے، رب کا بلاوا آ چکا ہے، کوئی بھی اس کا کام نہیں آ سکتا ہے۔ الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جگری دوست بھی کام نہیں آئے گا سوائے متقی کے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں بھی بہت ساری بہنوں کو دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ برقع لگا کر رہتی ہے، اور برقعے کی حالت میں بھی جا کر شربت پیتی ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے رے بھائی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ مجبور ہے تو سمیہ سے بھی زیادہ مجبور ہے۔ شعیب ابی طالب میں جو صحابہ کرام کو، جو صحابیات کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو شعیب ابو طالب میں جو محصور کیا گیا تھا، جیسے آج فلسطین کو کھلا جیل بنا کر رکھا ہے، شعیب ابی طالب میں نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، وہاں پر درخت کے پتے، وہاں پر چمڑے کو بھگو کر اس وقت چوس کر اپنی پیاس اور بھوک کو بجھاتے تھے۔ کتنی مجبوری تھی، پھر بھی کبھی انہوں نے روزہ ترک نہیں کیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہماری ماؤں اور بہنوں پر بہت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ظہر کے ٹائم میں دیکھو شاپنگ، عصر کے ٹائم میں شاپنگ، مغرب کے ٹائم میں شاپنگ، عشاء کے ٹائم میں شاپنگ۔ ارے بھائی شاپنگ ہے شاپنگ، بھلا بتاؤ کہ تم نے رب کو کب راضی کیا؟ یہ خوبصورتی، یہ کپڑے، یہ زیب و زینت سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی کام آئے گی۔
ماہ رمضان میں بھی ہمارے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم دولت کے بھیڑ میں لگے رہتے ہیں، دولت کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اور تو اور غریب و محتاجوں پر خرچ کرنے کے بجائے ماہ رمضان میں بھی حرام کھانے سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے ہیں، حرام خوری سے باز نہیں آتے ہیں، لڑائی جھگڑا سے باز نہیں آتے ہیں۔ زکوٰۃ، بھائی رمضان میں تو خاص نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو، کسی مولوی صاحب نے کہا کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالو؟ نہیں، ماہ رمضان میں بھی ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھائی سونے کا زکوٰۃ نکالنا ہے، کتنے مہینے کا؟ 7.5 تولہ میں نکالنا ہے۔ اب دیکھو 7.5 تولہ سونا ہے، اب ماہ رمضان میں نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں اب 1 تولہ بہو کا ہے، 1 تولہ بیٹی کا ہے، 1 تولہ پھپھو کا ہے، 1 تولہ خالہ کا ہے، بھائی 7.5 تولہ نہ ہوگا نا، اس میں زکوٰۃ نکالی۔ رمضان ختم ہوتے ہی لو وہ میرا ہے، لو سب جمع کرو، سب جمع کرو۔ رمضان آتے ہی، یعنی رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، حولین حول، جس پر 1 سال گزر جائے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہے، سال پورنے سے پہلے، سال آنے سے پہلے آپ کا جو ہے نا قرض میں چلے گئے یا خرچہ ہو گیا، 6 تولہ ہو رہا ہے، 7 تولہ ہو رہا ہے، 7.5 تولہ سے تھوڑا سا کمی ہو رہا ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں آپ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں، یہ کس عالم نے کہا، کس حدیث میں ہے، کہاں پر قرآن میں لکھا ہے کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کریں؟ میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، 1 سال سے زیادہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ کیا کہا رب نے؟ جو لوگ سونے چاندی کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ سال آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، رمضان آنے سے پہلے آپ کی موت ہو گئی، آپ نے جو حرام کی دولت کھائی ہے، جب تک آپ نے نماز پڑھی ہے، جب تک آپ نے روزے رکھے ہیں، جو بھی عبادتیں آپ سے ہوئی ہے، ایک بھی عبادت رب کو منظور نہیں ہوئی، پھر آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ بھائی آپ رمضان آنے سے پہلے انتقال ہو گیا آپ کا، اور آپ نے اس زکوٰۃ کے مال کو جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، پہلے اس کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے تھا، آپ اس کو کھاتے رہے، آپ اس کو استعمال کرتے رہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اور کیا کہا رب نے؟ یوم یحمى فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب نے کیا فرمایا؟ جس دولت کو، جس سونے کو، جس چاندی کو تم بچا بچا کر رکھتے ہو، اس کو قیامت کے دن گرم کیا جائے گا، اس کو آگ پر دفایا جائے گا، اور تمہاری پیشانی کو جلایا جائے گا، تمہارے پہلو کو جلایا جائے گا، تمہارے پیٹ کو جلایا جائے گا، تمہاری چمڑیاں ادھار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کو گن گن کر رکھا، جمع کر کے رکھا، غریب تڑپتا رہا، بیوائیں بلکتی رہی، بچے روتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے، تم نے اس حرام مال کو اپنے پیٹ میں بھرتے رہے۔ یوم یحمى فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تمہارے پیٹ کو بھی جلایا جائے گا، تمہاری پیشانی کو بھی داغ لگایا جائے گا، اور تمہارے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ جو جمع کر کے رکھتے تھے نا، دنیا کی بڑی لالچ تھی، دنیا کی بڑی حرص تھی، دنیا کی بڑی آرزو تھی، اب لو ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو اکٹھا کر رہے تھے اس کا یہ وبال ہے، اب تم کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ماہ رمضان میں بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا، بھائی 1 مہینہ میں آتا ہے رمضان، بھائی اس میں حلال خوری کر کے تو کم از کم نماز پڑھے۔ اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اور اس میں 1 روپیہ حرام کی ہے، ملاوٹ ہے، 1 ارب خرب روپیہ آپ کا ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ آپ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے فلسطین کے لیے، پورے دنیا کے 9 ارب خرب مسلمان دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ جبکہ 1 صحابی اگر دعا کرتے تھے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرتے تھے، آسمان میں سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو اتار دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں عبد المطلب نے بھی پکارا، اللہ نے ابابیل کو بھیج دیا اور خانہ کعبہ کی حفاظت کر دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، 1 روپیہ بھی اگر حرام کی کمائی کی دولت اس میں ہے، اور آپ اللہ سے دعا کرتے، رو رہے، گڑ گڑا رہے، پریشان ہیں،
کہا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا استجاب له. بھائی تمہارا کھانا بھی حرام، تمہارا پینا بھی حرام، تمہارے کپڑے بھی حرام، تمہارے مشروبات بھی حرام، تمہاری پرورش حرام چیز سے ہوئی ہے. فأنا استجاب له. تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم بھی کھاتے ہیں، اسی دولت کو بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ تو ہوش کے ناخن لیں اور زکوٰۃ کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ قبول کر لے، آپ عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ قبول کر لے، اس نیت سے اگر کرتے ہیں تو آپ کو حرام خوری سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. آپ کی کوئی بھی عبادت، چاہے چھوٹی سی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، آپ کی قبول نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ حرام کھا کر آتے ہیں، اگر حرام کے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اگر آپ کی پرورش حرام کی ہوئی ہے تو اللہ آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. میرے اسلامی بھائیوں، بہت سارے باتیں تھی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو دنیا سے زیادہ بچ کر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار دنیا میں جہاں بھی مسلمان مائیں بہنیں بھائی جہاں بھی پریشان ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما. پروردگار تو ان کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار تو ان کی عزت کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سبوں کو حرام خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما. عقل حلال کی توفیق عطا فرما. عقل حلال کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. تقبل رب العالمین.